خلوص تو اب ایک نایاب سی چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر طرف دھوکہ دہی ہے، اخلاص کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جب ہم لفظ خلوص کو دیکھتے ہیں تو خلوص کے معنی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، خالص ہونا ہے۔ پرخلوص شخص ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہوتی ہے، جس کے دل اور زبان ہم آہنگ ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، جو اس کی زبان پر ہوتا ہے وہی اس کے دل پر ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتا، یا اگر کسی کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دنیاوی پوزیشن، مال و دولت اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کے پاس ہو اور اس کی تعریفیں کرتا ہو۔ وہ ریاکاری سے، جو پرخلوص شخص ہے وہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، اور وہ ایک مزید اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی مفادات نہیں چاہتا، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے کسی کے کام آتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو غیر مخلص شخص ہوگا، یعنی اس میں یہ تمام خصوصیات نہیں ہوں گی، اس میں ریاکاری ہوگی، دل صاف نہیں ہوگا، اور وہ وقت پر چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے، اس کی زبان اور دل میں یکسانیت نہیں ہوگی، اسے دنیاوی فائدے کے لیے وہ ساتھ ہوگا، اور وہ پاک صاف نہیں ہوگا، اس کا باطن اجلا نہیں ہوگا، ظاہر بھلے کتنا ہی اجلا رکھے لیکن اس کا باطن اجلا نہیں ہوگا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا کسی پرخلوص شخص سے ساتھ ہو، کسی ایک شخص سے ساتھ ہو، تو پھر ہم کیسے جانیں گے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ مخلص ہے، پرخلوص ہے؟ تو پرخلوص شخص وہی ہوگا جو اپنے کہے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ پہنائے، ایسا نہ ہو کہ وہ وعدے کرے اور وہ مکر جائے، وعدوں کو وہ اپنا پورا کرے، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی قسم کی اگر آپ امانت دیتے ہیں، کوئی چیز رکھواتے ہیں، تو وہ کسی قسم کی اس میں خیانت نہ آئے، اور جہاں کہیں اسے حق نظر آئے، خواہ اس میں اس کا اپنا نقصان ہوتا ہو، وہ حق کا ساتھ ہے، اس میں کسی قسم کی انانیت نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، اپنی خواہشات کا اس پر غلبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ بوقت ضرورت کسی کو دھوکہ نہ دے جائے۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ آج کل تو خیر وہ لینٹر وغیرہ ڈلتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ کی، سیمنٹ سریے کی چھتیں بنتی ہیں، لیکن اگر آپ نے پرانی چھتوں کو دیکھا ہو تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں شیطیر اور کڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ شیطیر اور کڑیاں چھت کا پورا بوجھ سنبھال لیتی ہیں، اور نیچے انسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مخلص شخص اس طرح کی ایک مضبوط، پائیدار شیطیر یا کڑی ہے جو بوجھ سنبھال لیتی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتی۔ لیکن جو غیر مسلم ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہ غیر مخلص شخص ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دیمک زدہ لکڑی کے اس کے اوپر ذرا سا بوجھ آیا اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص جو آپ کو کسی مشکل میں ساتھ نہ دے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پرہیز ضروری ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔